السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم لگاتار آپ سے درس حدیث کرتے رہتے ہیں۔ آج اس کا درس نمبر 260 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ یعنی ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین وعلمہ رشدہ، رواہ البزار والطبرانی۔ صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اور اس کے ذہن میں، دل میں جو ہے وہ صحیح بات ڈالتا ہے۔ دیکھیں، اس سے مراد عوام بھی ہو سکتی ہے اور علماء بھی ہو سکتے ہیں۔ دونوں باتیں جان لیں، دین کی بات سننے کے لیے بھی توفیق کی ضرورت ہے اور دین کی بات سمجھنے کے لیے بھی توفیق کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے، مثال کے طور پر ابھی فجر کی نماز کے بعد ان کو کوئی کام نہیں ہے، ان کو معلوم بھی ہے کہ یہاں پہ درس ہوتا ہے، نہیں بیٹھیں گے۔ وہ جتنے بھی عذر رکھتے ہوں سب حدیث کے مقابلے میں سب چھوٹے ہیں، جو بھی اس کی وضاحت رکھتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی جو بات کرتا ہے یہ سب جھوٹی کرتا ہے تو نہ بیٹھنا افضل ہے۔ لیکن اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے اور اس کے باوجود آپ وقت نہیں نکال پا رہے ہیں تو اس کے مطلب آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق ہم سے چھین لی ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا رہتا ہوں، آج بھی دے رہا ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں فقیر جو جمعہ کے دن مسجد کی دہلیز پر 12 بجے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور آخری آدمی جب مسجد سے نکلتا ہے تب وہ جاتے ہیں، لیکن اندر نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں، جبکہ آپ سے زیادہ انہوں نے وقت لگایا ہے، سب کچھ لگایا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اندر نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ دین کی بات سننے کے لیے، عبادت ہونے کے لیے بھی توفیق الہی، جب تک توفیق الہی نہیں ہوتا ہے تب تک کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دین کی سمجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ، جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ پہلے ہم پبلک لیول پر، عوامی سطح پر بات کرتے ہیں، پھر علماء کی سطح پر بات کرتے ہیں۔ جب ایک آدمی جو عام آدمی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے تو وہ دین کی باتوں کو کبھی بھی اپنی زبان سے انکار کرنے کی جرات نہیں کرتا ہے۔ یہ سب بات ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اگر اس سے کبھی آپ تنہائی میں پوچھیں یا اپنے خاص دوست، تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں نماز بیکار چیز ہے، ایسا نہیں بولے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ دین کی باتوں کو انکار کرنے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی کم سے کم ادنا چھوٹی سمجھ ضرور عطا کیا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جب اس سے آگے بڑھتا ہے، دین کی جتنی باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کو کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس کو داخل کروں، وہ چاہے کر پاوے یا نہ کر پائے، ٹرائی ضرور مارتا رہتا ہے۔ ویسے ایک آدمی بیچارہ چاہتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھے، کچھ پرابلم ہے، اٹھ نہیں پاتا ہے، بیٹھا مطلب نیند کا غلبہ ہے، لیکن روزانہ وہ گلٹی فیل کرتا رہتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، نہیں پڑھ پاتا جماعت سے نماز، لیکن اندر سے وہ کبھی بھی نہ پڑھنے پر سیٹسفائیڈ نہیں رہتا، مطمئن نہیں رہتا ہے کہ مجھ سے جو کام ہوا ہے
وہ صحیح ہوا ہے. اس کا مطلب یہ بھی اللہ کی نگاہ میں اس کو اللہ نے دین کی سمجھ عنایت فرمائی ہے. تیسری چیز، دین کی باتوں میں اس کو ڈاؤٹ کم سے کم ہوتا ہے. ڈاؤٹ سمجھ رہے، شک نہیں ہوتا ہے کہ مطلب اللہ، اس کے دل میں یہ کہ ہمارے اللہ نے بات کہی ہے، ہمارے رسول نے یہ بات کہی ہے. تو اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے دل میں شک ہونا، یہ شک اس کو بہت کم ہوتا ہے. شک تو سب کو ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. شک خطرناک اس وقت ہوتا ہے جب بول دیتا ہے آدمی. دل میں آنا، کیونکہ شیطان آپ کے اینٹی 24 گھنٹے پلاننگ کرتا رہتا ہے. اس میں سے ایک پلاننگ یہ بھی ہے کہ آپ کو صحیح بات میں کنفیوز کر دینا، یہ اس کی ایک پلاننگ میں سے ایک پلاننگ ہے. تو یہ آپ امید نہیں رکھیں کہ میرے دل میں بھی کسی قسم کا شبہ نہیں پیدا ہوگا، یہ پیدا ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کی ہمت بولنے کی نہیں ہو تو اللہ نے اس کے مطلب کہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے. ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ایک عجب کیفیت ہوتی ہے، جب یہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ بات رہتی نہیں ہے دل میں، اور بہت عجیب طریقے کی باتیں آتی ہیں. اور وہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر آپ پوچھیں اچھا بولو کیا بات تمہارے دل میں آتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جلا دیے جائیں لیکن بولیں گے نہیں. مطلب ہم کو جلا کر کے کوئلہ بنا دیا جائے، الفاظ جو ہیں کہ جل کر ہم کوئلہ ہو جائیں گے، پھر بھی جو آپ پوچھ رہے ہیں نا وہ میں نہیں بولوں گا، وہ جو دل میں آیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا چلا کہ دل میں آنا آپ کے بس میں نہیں ہے. بات نہیں سمجھے؟ دل میں آنا غلط چیزوں کا وہ آپ کے انسانی بس میں نہیں ہے، اور جو چیز انسانی بس میں نہیں ہوتی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. اچھا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولنے سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ کون سی چیز نے آپ کو منع کیا ہے کہ بولو نہیں؟ بولے وہ نہیں معلوم، لیکن میں بولوں گا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارا ایمان ہے جو بریکر ہے. اس ایمان کی وجہ سے تم اپنی زبان سے اس بات کو بولنا پسند نہیں کرتے ہو جو دل میں تمہارے ہے. وہ تو ایمان کی علامت ہے، آپ اس کے لیے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ وہ تو ایمان ہی ہے جس کی وجہ سے آپ بول نہیں پا رہے. بات سمجھے میری؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر خیر ہے. تو یہ امید نہیں رکھے کہ ڈاؤٹ ہوگا ہی نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ڈاؤٹ ہوگا، ہو سکتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ. اور جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے، جتنا چھوٹا ہوتا ہے وہ اتنے چھوٹے ڈاؤٹ ہوتے ہیں، لیکن ڈاؤٹ ہوتا رہتا ہے. تو اگر اس میں ڈاؤٹ ہونا بند ہو جائے، یعنی آپ کو ایک بھی ڈاؤٹ نہ ہوئے مثال کے طور پر، تو اس کا مطلب کہ آپ صدیق ہیں. یہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق کا ٹائٹل دیا گیا، صدیق ایک لقب ہے، جیسے شہید ایک لقب ہے، ایسے ہی صدیق ایک لقب ہے. سب کو صدیق کے معنی زبانی طور پر اگر بتایا جائے تو سچا. سچے تو سارے صحابی ہیں، پھر ابو بکر کو ہی صدیق کہنے کا کیا مطلب ہے؟ صدیق ایک لقب ہے. جیسے کلیکٹر ہے، کلیکٹر کے اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کلیکٹ کرنا، لیکن کلیکٹر ایک لقب بن گیا ہے، ایک ٹائٹل بن گیا ہے. ایسے ہی صدیق ایک لقب ہے. کیا ہے صدیق؟ وہ لقب جس کے دل میں بھی ڈاؤٹ نہ پیدا ہو وہ صدیق ہے. مطلب جیسے ہمارے دل میں کبھی یہ بات نہ آوے، اسلام کے کسی خلاف بات نہ آوے، کسی چیز پر ڈاؤٹ نہ ہو، تو اس کا مطلب وہ بندہ کیا ہے؟ وہ صدیق ہے، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے، اچانک احد جو ہے وہ ہلنے لگا پہاڑ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے پیر مار کے کہا تجھے معلوم ہے تیرے اوپر کون ہے؟ اس وقت تیرے اوپر نبی موجود ہے، صدیق موجود ہے. اور وہ کون تھے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اگر ڈاؤٹ نہیں ہوگا تو یہ بہت اونچی کیٹیگری ہے، انبیاء کے بعد کی کیٹیگری ہے، بعض لوگوں نے کہا صدیق کی. تو
ڈاؤٹ سے نہیں گھبرائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ہوتی ہے کہ بندہ اس اپنی دل میں آنے والی بات کو زبان سے بولنے کی ہمت نہیں رکھے، اس کا مطلب تب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے اور دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ یہ باتیں تو بنیادی طور پر عوام کے ساتھ ہیں۔ علماء کے ساتھ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کے ساتھ، کسی پڑھے لکھے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ باتیں ایسی کراتا ہے کہ جس سے لوگ دین سے قریب ہوں، دین سے نفرت نہیں کریں، دین سے قریب ہوں، ان کی باتیں سن کر کے آدمی کو دین کا شوق پیدا ہو۔ یہ نہیں ہو کہ صاحب ایسی بہت سی باتیں سچ ہوتی ہیں، حق ہوتی ہیں، لیکن بولنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کیا ہوتا ہے، اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میری والدہ ہیں، آپ والدہ سے جا کر کے کہیے کہ امی جان بھوک لگی ہے، کھانا دیں، کھانا نکال دیں، تو وہ پیار سے کھانا نکالے گی اور اچار بھی رکھے گی، سب کچھ کرے گی۔ آپ جا کر کے بولیں، سچ بات بولیں، میرے باپ کی جو روح کھانا دے، باپ تو صحیح ہے، لیکن یہ صحیح بات ہونے کے باوجود آپ اپنی ماں سے محبت کے بجائے آپ کے ماں کے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ تو یہ ناقصہ بھی جانے کہ ہم سچ بات بول رہے ہیں، حق بات بول رہے ہیں، لوگ بھلے ایسا نہیں ہے۔ سچ بات بولنے کا بھی کیا ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بات ہے کہ دین کی بات، سب سے پہلی چیز دین کی بات جب وہ کرے گا تو لوگ دین سے کیا ہے، قریب آئیں گے۔ اور قریب آنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب دیندار بنیں گے، دین سے قریب آنے کا ایک دوسرا معنی بھی ہوتا ہے۔ تقریر اس کی اچھی ہوتی ہے جو آپ کو ہنسا دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ تقریر میں ہنساتے ہیں ان کی تقریر لوگ بہت اچھی کہتے ہیں، لیکن اس تقریر سے دین سے قریب نہیں ہوتا، وہ بندے سے قریب ہوتا ہے، دین سے قریب نہیں ہوتا۔ دین سے قریب اگر ہوتا ہے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مسائل، ہر مسئلے میں کم سے کم 99% مسئلے کی ایک اصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ، خاص کر پڑھے لکھے کے ساتھ جب خیر کا معاملہ کراتا ہے تو اس کو وہ مسئلے کی اصل حقیقت تک پہنچا دیتا ہے، وہ اس کو اصل بات پہنچا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، لمبی باتیں ہو جائیں گی، مثال کے طور پر نماز ہے۔ ایک یہ ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز کا ثواب یہ ہے، نماز کی فضیلت، یہ ساری باتیں۔ نماز کیوں پڑھو؟ جو کیوں پڑھو کا جواب دے وہ سمجھیے کہ حقیقت میں اللہ نے اس کو دین کی اصل تک پہنچایا۔ کیوں نماز پڑھو؟ کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ آپ کے جھک جانے سے، آپ کے سجدہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ کو کیا بات پہنچتی ہے، کیوں خوش ہوتا ہے وہ؟ جب یہ بندہ بیان کرنا شروع کر دے اور وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ مسائل کی حقیقت تک پہنچا۔ اسی لیے آپ دیکھیں تقریر کرنے والے 2 ٹاپک پر بہت کم گفتگو کرتے ہیں۔ کیوں اور کیسے پر گفتگو نہیں کرتے ہیں؟ حالات بہت خراب ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، ایک لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا وہ حالات خراب کیوں ہیں؟ نمبر 1، اس حالات خراب کو اب سدھارا کیسے جائے؟ نمبر 2، ایسا کیسے ہوا ہے؟ اگر یہ باتیں کر رہا ہے تو سمجھیے یہ وہ عالم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور بھلائی عطا کی ہے۔ یہ جو تقریریں ہوتی ہیں، ادھر سے ہم نے کچھ کٹ کیا، ادھر سے کٹ کیا اور پیسٹ کر کے میڈ ان سراج بنا دیا، یہ تقریریں جو ہے یہ عام تقریریں ہیں، عام بات ہے، ٹھیک ہے، آپ باتیں کر رہے ہیں، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، لیکن فہم کی جو بات جو حدیث میں آ رہی ہے عبداللہ بن مسعود کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، تو اس کا مطلب کیوں اور کیسے اور مسئلے کا حل۔ آپ نے ہزاروں تقریریں سنی ہوں گی مسلمانوں میں اتحاد اتفاق پر، بہت سی تقریریں ہوتی ہیں مسلمانوں میں اتحاد،
کوئی یہ نہیں بیان کرتا وہ اتحاد کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے اتحاد کیا جائے، اور اچھا یہ اختلاف ہوا کیوں؟ کیا ہم پہلے دن سے ہی ایسے ہی مختلف تھے، یا درمیان میں کوئی پرابلم آ گئی جس کی وجہ سے ہم ٹوٹ پھوٹ گئے؟ اور اگر اب ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں تو اب اس کی جڑنے کی ترکیب کیا ہے؟ یہ باتیں نہیں، یہ بات بیان کر رہا ہے اتفاق نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، جس کے مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا، ساری باتیں کرے گا، لیکن یہ نہیں بتا پا رہا ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں ہے اور مسئلے کا حل کیا ہے۔ جب یہ باتیں کرے تو اس کا مطلب مسائل کی حقیقت تک یہ بندہ پہنچا، اور کس نے پہنچایا ہے؟ یہ اللہ نے پہنچایا۔ یہ مسئلے، یہ جو حقیقت ہوتی ہے یہ کتابوں میں لکھی نہیں رہتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے اس کو یہ سمجھ عنایت فرماتا ہے۔ تیسری چیز عالم کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ایک مسئلے میں کبھی کبھی، سب تو نہیں، 5 سے 10% ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک مسئلے میں دو چیزیں آپس میں کیا ہو جاتی ہیں، کلیش کر جاتی ہیں، ٹکرا جاتی ہیں۔ جیسے ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ کر پیشاب کرو، ایک دوسری حدیث میں آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب یہ دونوں باتیں آپس میں جب آئیں گی تو بندہ جب اس کی تطبیق کر لے جائے کہ یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں ہوا ہے، اور آدمی سامنے والے کو مطمئن کر لے، اس کو جھٹکا نہیں لگے۔ میں نے کہا کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، ارے یار ایسا کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے ایسا کیسے ہو گیا، یہ تو آپ کو جھٹکا لگا کیونکہ دونوں باتیں کیا ہو گئی، کلیش کر گئی۔ اب وہ بندہ یہ سمجھا لے جائے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، حالانکہ وہ کہیں نہ کہیں لکھا بھی رہتا ہے، اس کی تطبیق ہو بھی جاتی ہے۔ اب جیسے حضرت عائشہ صدیقہ اسی حدیث کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے وہ جھوٹا ہے۔ کیا کہتی؟ جھوٹا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ حضور تھے، حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب جھوٹا کون ہوا؟ جھوٹا حضرت ابو ہریرہ ہوئے، اور کہہ کون رہا ہے؟ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ جھوٹا ہے وہ شخص، حالانکہ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تطبیق کر رہا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے بارے میں ہی جانتی ہیں کہ گھر میں کبھی حضور نے پیشاب کھڑے ہو کر نہیں کیا، جو بولے وہ جھوٹا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے ہیں وہ سفر کا واقعہ ہے، وہاں حضرت عائشہ موجود نہیں تھی، وہ سفر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، گھر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، دونوں حدیث اپنی جگہ صحیح ہے۔ بات سمجھے؟ تو تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ مسائل میں تطبیق اور تعویل کر دینا، جب یہ صلاحیت پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر خیر رکھا ہے اور اس خیر کی وجہ سے دین میں سمجھ عطا فرمائی ہے۔ چوتھی چیز کہ احادیث اور قرآن کی آیتوں سے مسئلے کو نکال لینا کہ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ جیسے ایک بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی غالباً ایک صحابی آتے ہیں، جمعہ کے دن بیٹھ جاتے ہیں، خطبہ شروع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اٹھو نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ اگر خطبہ دیا جا رہا ہے تو کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، نہ بات کی جائے گی، نہ کلام کیا جائے گا، نہ تسبیح، کچھ بھی نہیں، شانتی سے کیا کرنا ہے، خطبہ سنتے رہنا، چاہے سمجھے چاہے نہیں سمجھے۔ اب سوال یہ حدیث آ گئی، حدیث صراحتاً ہے کہ اٹھو نماز پڑھو۔ اب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیا مجال ہے کہ حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ بھئی حدیث پہ رہا اٹھو نماز پڑھو، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھو، حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو۔ اب ایسی جگہ پر حدیث کی تطبیق کرنا اور تعویل کرنا کہ جس سے دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ انہوں نے دیکھے اس حدیث میں کیا کیا باتیں کہیں اماموں نے، پر انہوں نے کہا وہ جو صحابی آئے وہ بیٹھے کیوں؟ اگر یہی مسئلہ تھا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو نماز پڑھنا چاہیے تو ان کو آتے ہی بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا کہنا یہ امام اعظم کا کہ
کہ یہ بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے مسئلہ یہی بیان کیا تھا کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو نماز نہ پڑھی جائے، ورنہ وہ بیٹھتے نہیں نماز پڑھتے. نہیں سمجھے بات میری؟ آئے اور بیٹھ گئے. اگر حضور نے اس کے پہلے یہ پالیسی بیان کر رکھی تھی کہ آپ کو نماز ہر حال میں پڑھنا، خطبہ دیا جا رہا ہو نہیں، تو یہ صحابی کو آتے ہی کیا کرنا چاہیے تھا؟ آتے ہی نماز پڑھنا تھا، بیٹھنا نہیں چاہیے تھا. دیکھیں اس کو کہتے ہیں کیا کہ تعویل. اب حضور نے کیوں کہا؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ معلوم کر دیتے ہیں. حدیث پھر بھی یہ کہہ کر کے نہیں چھوڑیں گے کہ نہیں حضور نے جو کہا ہے نہیں، وہ معلوم کریں گا ایسا کیوں. اب دوسری حدیث میں لکھا ہے کہ جس وقت حضور نے کہا قم فصلی، کھڑے ہو اور نماز پڑھو، اتنی دیر تک اللہ کے رسول خطبے پر شانتی سے کھڑے رہے، خطبہ بند کر دیا. تو پھر وہی پالیسی آئی کہ جب خطبہ دیا جا رہا ہو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کھڑے ہو نماز پڑھو، اتنی دیر خود کیا ہو گئے؟ خود خطبہ بند کر دیا. انہوں نے کہا دیکھیے حضور نے خطبہ بند کر دیا. حضور نے ان کو کہا کیوں صاحب اٹھ کر نماز پڑھو؟ یہ تیسرا سوال ہے. تو پھر وہ حدیث پہ صحابی میں واقعہ پورا نقل ہے کہ یہ صحابی نے چندے کی اپیل کرنی تھی ان صحابی کو. یہ ایک دن پہلے بھی آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جمعہ میں آنا، لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کے لیے اپیل کر دیں گے، لوگ آپ کا تعاون کر دیں گے. یہ لیٹ آئے، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اٹھ کے نماز. جب انہوں نے کہا، جیسے میں خطبہ دیتے وقت ایک دن مرکز میں، ایک دن میں کیا کئی مرتبہ ہوا، میں تقریر کر رہا ہوں، وہاں پیچھے سے صاحب آ رہے ہیں پھلانتے ہوئے. کہاں آنا ہے ان کو؟ یہاں آنا ہے. میں نے ان سے کہا، ہم نے کہا بیٹھ جائیں جہاں آپ. یہ غلط طریقہ ہے. جب میں نے کہا بیٹھ جائیں تو ساری مسجد ہم کو دیکھنے کے بجائے کس کو دیکھنے لگی؟ ان کو دیکھنے لگی جس کے بارے میں نے کہا بیٹھ جائیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ اور نماز پڑھو تو سارے لوگ کدھر دیکھے؟ اس کی طرف دیکھے جو بندہ نماز پڑھ رہا تھا. اس کا انٹروڈکشن کرانا مقصود تھا. جب نماز ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صاحب جو آئے تھے نا، اتنا ہی جملہ کہنے میں ساری بات ہو گئی، ان کی آپ لوگ مدد کر دیں. کیوں؟ کیونکہ پالیسی کے خلاف حدیث آئی. پالیسی کیا تھی؟ جب خطبہ شروع ہو تو شانتی اختیار کرو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ ہے کہ حدیث صحیح آ جائے گی تو جو بھی پالیسی ہے سب چھوڑیں گے، حدیث پر عمل کریں گے. یہ ان کا اپنا مسلک، ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. امام اعظم کا کہنا ہے کہ پالیسی کے خلاف اگر حدیث آتی ہے تو حدیث پر تحقیق ہونی چاہیے، ایسا کیوں ہو گیا ہے. اچھا، تو یہ چار باتیں انہوں نے بیان فرمائی. اور آخری بات کہا کہ یہ بتائیے کہ خطبہ کا سننا واجب ہے یا نہیں؟ کا واجب ہے. 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا واجب ہے یا سنت ہے؟ کا سنت ہے. کا واجب کو چھوڑ کر سنت کا کام نہیں کیا جائے گا. نہیں سمجھے بات؟ خطبہ سننا واجب ہے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا سنت ہے. تو سنت کو پکڑنے کے چکر میں آپ نے واجب کو چھوڑا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں تعویل کرنا. اور تعویل ایسی جو لوگوں کے دلوں میں کیا ہو جائے؟ اتر جائے. تو جب یہ باتیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو سمجھ عطا فرمائی. یہ بات اس حدیث پہ کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.